بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آسودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کمنٹ سیکشن والوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ابتدا میں نماز تہجد فرض تھی۔ یہ ایک علمی اور روحانی تربیت گاہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نصف شب، 2/3 شب یا 1/3 شب طویل قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ 12 سال تک مکہ میں یہی معمول رہا۔ رجب 12 نبوی میں معراج ہوئی، اور اس موقع پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ مکے میں کل 90 صورتیں نازل ہوئیں، اور مدینے میں صرف 24 صورتیں۔ مکی صورتوں کی تلاوت اور سماع سے اولین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی گئی۔ وہ اہل زبان تھے، انہی کے محاورے میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ قرآن کی جاذبیت ایسی ہے کہ وہ خود بخود انہیں حفظ ہو جاتا۔ نماز تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید تھی کہ اس میں قرآن ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس پر اقوام کیلان کی تاکید مزید تھی تاکہ فی القرآن کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ نماز تہجد میں مکی صورتوں کی تلاوت اور سماعت کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کردار سازی کے مندرجہ ذیل 4 مقاصد تھے۔ عقیدہ توحید کو راسخ کرنا، اور عقیدہ توحید کے عقلی، نفلی، آفاقی، نفسی اور تاریخی دلائل سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسلح کرنا تاکہ وہ شرک کا ابطال کرتے ہوئے اس کے غیر فطری اور غیر عقلی ہونے کو مشرکین عرب پر ثابت کر دیں۔ عقیدہ توحید کی جامعیت کو سمجھ کر شرک فی الذات، شرک فی الصفات، بالخصوص شرک فی العلم، شرک فی الاختیار اور شرک فی العبادہ اور شرک فی الحکم سے خود بھی بچنا، اور دوسروں کو بھی مطمئن اور قائل کر کے شرک سے بچانا۔ مقام رسالت اور منصب رسالت کو واضح کرنا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کامل وفادار بن کر دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکے، اور توسیع اور دعوت کے اگلے مدنی مراحل کی طرف گامزن ہو سکے۔ عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا اور عقیدہ آخرت کے عقلی، نفلی، آفاقی، نفسی اور تاریخی دلائل سے صحابہ کرام کو مسلح کرنا تاکہ وہ منکرین آخرت کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں۔ آخرت کے مناظر کو چشم تصور سے دیکھے، موت، قیامت، جنت اور دوزخ کو ایک زندہ حقیقت کی طرح محسوس کرے، اور اپنے روشن مستقبل کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مخالفین کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحمل اور برداشت کی صفات پیدا کرنا تاکہ وہ مشرک قیادت کے آگے سینہ سپر رہے اور ان سے مرغوب نہ ہونے پائے۔ یہ چاروں مقاصد نماز تہجد کی علمی اور روحانی تربیت گاہ سے حاصل ہوئے، جس میں اصل خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی 90 مکی صورتیں تھیں جنہیں صحابہ کرام یاد کر لیا کرتے تھے، سمجھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور دعوت تبلیغ میں استعمال کرتے تھے۔ اسی عبادت پر مشتمل تربیت گاہ سے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ارقم بن ابی رقم رضی اللہ عنہ وغیرہ گزرے، اور اسی کے نتیجے میں آگے چل کر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک عظیم تربیت یافتہ قیادت میسر ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تہجد گزاری کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ نماز تہجد میں یہ عمل کرتا ہے۔ محترم ناظرین، فرض نمازوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ایک بندہ مومن کسی فرض نماز کو ترک کرنے یا اسے قضا کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ جو شخص کسی فرض نماز کے وقت کو ضائع کرتا ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو وقت مقررہ کی نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل کا کام ہے، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام نماز تہجد کا ہے، اس لیے اس کا خصوصی کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم میں 8 مقام پر نماز تہجد کا ذکر آیا ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، اس میں نماز تہجد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 2، سورۃ الفرقان آیت نمبر 66-64، اس میں صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز تہجد کے طویل سجدوں اور طویل قیام میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 17 میں متقین کے لیے نماز تہجد میں استغفار کی وجہ سے جنت کے باغات، چشموں اور انعامات الہی کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 16، 15 اور 16 میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے تھے اور وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 20 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا رب تمہارے قیام اللیل کو جانتا ہے، یعنی اجر سے نوازے گا۔ اس سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6 میں تہجد کے 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے نفس سرکش پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ فی القرآن کے لیے مناسب اور سازگار ہوتا ہے۔ سورۃ دیر آیت نمبر 26، رات کو طویل سجدوں اور تسبیح کے ساتھ طویل قیام کا حکم دیا گیا۔ سورۃ النشر کی آخری آیت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کمر بستہ ہو جائے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے، اسی سے لو لگائیں۔ اور سورۃ زمر آیت نمبر 99، تفصیل آگے آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ مقام محمود ہے، اور یہ مقام صرف ایک شخص کو دیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں یہ مقام مجھے عطا کیا جائے۔ اور محترم ناظرین کرام، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بعید نہیں یہ مقام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود کے مقام اور مرتبے کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، نماز تہجد کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے۔ نماز تہجد عباد الرحمن کا وظیفہ ہے، یعنی رحمان کے خاص عبادت گزار بندوں کا معمول ہے، اور جو اس کی رحمانیت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کر لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد میں طویل قیام اور طویل سجدے مطلوب ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے طالب ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سجود اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ مندرجہ بالا الفاظ کے آیت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت عذاب دوزخ سے نجات کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ نماز دراصل ذکر اللہ کے یعنی اللہ کی یاد کا نام ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ کا قرب اپنی انتہا پر ہوتا ہے اور دعاؤں سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز تہجد سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، ایک مومن کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس سے جنت میں عالی شان اور نادر محلات عطا کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایسے شفاف شیشوں کے محل ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ محل اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، جو سلام کو عام کرتے ہیں، اور جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کی ان گھڑیوں میں جب دیگر مخلوق سو رہی ہوتی ہے، محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت دن میں پڑھ لینی ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیات یہ ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم ناظرین کرام، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد
آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کی، اپنی خواہشات کی دعا مانگنی ہے۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔